درود پاک ایک واحد چیز ہے، ایک ایسا ذکر ہے، جتنے بھی ذکر ہم کرتے ہیں اس میں یہ واحد ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا کہ درود پاک کا ذکر جتنے بھی ہم اور ذکر کرتے ہیں، کوئی اور وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن درود ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا آپ سب درود کے راز سے واقف ہیں کہ درود کا راز کیا ہے؟ تو آج میں آپ کو اس درود کا راز بھی بتاؤں گا، اور اتنا آسان کہ 1 سیکنڈ میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ اور جتنی بھی ہماری عبادات ہوتی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اب اس کے اندر یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ نماز قبول ہے یا نہیں ہے، اللہ بہتر جانے۔ ہم حج کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، اللہ بہتر جانے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کس انداز میں گئی، اللہ بہتر جانے۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس شخص نے لب ہلا لیے، عمل ہے لب ہلا لیے اور درود پڑھ لیا، تو یہ شیورٹی ہے کہ اس کو اس درود پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور وہ درود قبول بھی ہو۔ کہ درود کے اندر کوئی شخص اگر پڑھ رہا ہے اور وہ اس کی گہرائی میں نہیں گیا، من سے گہرائی میں نہیں گیا، اور اس نے اپنے لب ہلا دیے درود کو پڑھنے کے لیے، تو پھر بھی یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ اس کا جو درود پڑھنا ہے وہ قبول ہے۔ اب اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کون سا ایسا راز کہ درود کے اور بھی بہت سارے راز، اس کے اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، لیکن وہ راز جو میں ابھی درود کے حوالے سے آپ لوگ کو بتاؤں گا، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت جلدی سمجھ بھی جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں۔ کہ درود ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ درود ہم پڑھ رہے ہیں اور درود کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ جب ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اے اللہ تو ہمارے آقا، ہمارے مولا جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور رحمت نازل۔ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پڑھتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں، میں درود پڑھتا ہوں، نماز میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن درود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہم یہ نہیں کہتے نہ آپ ہیں، نہ میں ہوں، نہ ہم ہے، نہ تم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے درود کے اندر ان سب چیزوں کو نکال دیا۔ کہ درود کے اندر قبلہ نہ ہم ہیں نہ میں ہوں۔ نماز میں ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے، لیکن درود میں نہیں کہتے۔ اور کوئی بھی عمل انسان اگر کرے وہ رد ہوتا ہی میں کی وجہ سے۔ بخاری صاحب، کہ کوئی بھی عمل انسان اگر کرے تو رد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ میں آ جاتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے درود کے اندر وہ چیز ہی نکال دی ہے کہ جس کی وجہ سے درود قبول نہ ہو، کہ میں ہے ہی نہیں۔ کہ درود کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کو ہی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے آقا و مولا پہ درود اور رحمت نازل فرما۔ کیونکہ جہاں میں آ جاتی ہے وہاں پہ اب اس چیز کو
بابا بلے شاہ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمایا بھی ہے، اگر آپ توجہ ہو تو میں عرض کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، کہ پھول لے کے آپ اس کا عطر بنائیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، کہ عطر اتنا بنا لیں کہ اس کا دریا بنا دیں آپ، اور دریا پانی کی طرح ادھر ادھر بہہ رہا ہو۔ آج کل ویسے بھی پاکستان میں سیلاب کی کیفیت چل رہی ہے کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا دے وچ رج کے نہ، اتنا نہاؤ کہ تمہارے جسم میں عطر اتنا گھس جائے کہ جدھر سے گزرو، جہاں بیٹھو، جہاں اٹھو، عطر کی خوشبو تمہارے وجود سے نکلے، کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا دے وچ رج کے نہ، مچھیاں وانگو تاریاں لا، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر لگا رہے ہیں، کبھی ادھر لگا رہے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم پوری عطر کی شیشی خالی کر دیتے ہیں کہ محبوب تک خوشبو اچھی جانی چاہیے۔ مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، کہ اس کے باوجود انسان کے وجود کے اندر جو اس کی بو ہے، جو شیطانی وسوسے ہیں میں والے، کوئی وقتی خدا بنا ہوا ہے، کوئی وقتی فرعون بنا ہوا ہے، کوئی وقتی نمرود بنا ہوا ہے، کوئی وقتی یزید بنا ہوا ہے، کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کہہ دیا، میں یہ کرتا ہوں، میری وجہ سے یہ، تو جہاں پہ جب تک یہ چیز آپ کے اندر سے ختم نہیں ہوگی میں، تب تک آپ کے وجود کے اندر وہ جو رکاوٹ ہے، اور جہاں پہ میں آ جاتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ میں آ جاتی، وہاں پہ انسان کا اور اللہ کے فیصلے میں پھر فرق آ جاتا۔ غم کیا ہوتا ہے؟ غم کی تشریح کیا ہے؟ غم یہ ہے، اللہ چاہے کہ تم غریب ہو جاؤ اور میں چاہوں میں امیر ہو جاؤں، غم کا مقام پیدا ہو گیا کہ اللہ کچھ چاہ رہا ہے اور میں کچھ چاہ رہا ہوں، یا آپ کچھ چاہ رہے ہیں۔ اللہ یہ چاہے کہ تم کسی کو مل لو اور تم چاہو کہ میں نہ ملوں، اب اس وجہ سے بھی غم پیدا ہو گیا۔ اللہ یہ چاہے کہ تم کہیں چلے جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن خواہش ہے کہ میرا ویزا نہیں لگ رہا، اللہ نہیں چاہ رہا، غم پیدا، کہ غم کا مقام پیدا ہو گیا۔ تو جہاں پہ اللہ کے فیصلے میں اور تمہارے فیصلے میں فرق آ جاتا ہے، وہاں پہ غم پیدا ہو جاتا، غم پیدا ہو جاتا۔ تو اسی لیے ان لوگوں کی زندگی میں غم نہیں ہوتا جو تسلیم و رضا والے ہوتے۔ ایک بڑی اہم چیز کے اوپر میں ابھی آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے آپ کو زندگی میں یا تو کامیاب سمجھتے ہیں یا ناکام سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ وہ چاہے حج کرو کر لو، وہ چاہے حج نہ کرو حج نہ کرو، وہ چاہے غریب رہو راضی رہو، وہ چاہے امیر ہو جاؤ امیر ہو جاؤ، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو تولتے ایسے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ جو اللہ کے راستے پہ ہے، توجہ سے سنیں، جو اللہ کے راستے پہ ہے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے راستے میں ہے وہ زندگی میں کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے راستے میں ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے راستے میں ہے وہ زندگی میں کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ والا ہے وہ یا تو اللہ کے قریب ہے یا اللہ سے دور ہے، وہاں قریب اور دوری ہے، کامیابی اور ناکامی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے قریب ہیں یا اللہ سے دور۔ جو تسلیم و رضا والے ہوتے ہیں وہ ناکامی میں بھی راضی رہتے ہیں اور کامیابی میں بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں،
اور اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار میں جیسا بھی ہوں میں تیرے قریب ہوں۔ وہ زندگی میں شخص ناکام ہو جائے، کوئی مشکل سے گزر رہا ہو، تو دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ شخص کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے، یہ تو کوئی اس اللہ والے سے پوچھے وہ کتنا پرسکون ہو کہ اس میں سے گزر رہا ہے، یہ تو کوئی آقا اور مولا سے پوچھیں جو سختیاں ان پہ تھیں کس مقصد سے تھیں اور کتنے پرسکون ہو کہ وہ اللہ کے مشن پہ چل رہے تھے، یہ تو کوئی کربلا والوں سے پوچھے۔ تو اسی قریب اور دور رہنے کو کہ آپ چاہیں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، جو دور والے ہیں وہ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک تو ہم پہ اتنی مہربانی کر کہ ہم جیسے بھی چل رہے ہیں ہمیں بھٹکنے سے بچا اور ہمیں موقع دے کہ ہم تیرے قریب آ جائیں، وہ دعا کریں ہم سب ان کے لیے۔ تو یہ جو قریبی ہے نا، اس کو بابا اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اللہ نے ان کے ہاتھ سے تحریر کروا دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ قریبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ قریبی اکثر آپ اپنے کسی بچے کو، آپ کے بچے کا کوئی کام ہو تو اگر کوئی کر دے تو آپ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو سمجھیں ذرا عام انسان کی طرح کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے لوح و قلم تے کہ یہ جہان کیا، یہ کہکشاؤں کا جہاں، یہ مشرقین، یہ مغربین، یہ دائیں بائیں، یہ ساری کی ساری کائنات ہے کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ کا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ تو جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو رستہ کہاں سے جا رہا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تے، یہ ہے قریب اللہ کی، یہ ہے قریبی اللہ والوں کی کہ آپ اللہ کے محبوب سے عشق کریں، اللہ کے محبوب کی آل سے عشق کریں، ان کے غلاموں کے غلام، ان سے محبت کریں۔ آپ ان راستوں سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جہاں کبھی آقا دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے۔ مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ جگہ وہاں پہ جائیں، وہاں بوسہ دیں، چومیں، کبھی کہیں تو یہاں پہ آقا کے قدم آئے ہوں گے، کبھی تو ایسا ہوا ہوگا۔ ہم ان کے اسوہ سے محبت کریں، ان کے عمل سے محبت، کی سنت سے محبت کریں، اصحاب سے محبت، ان کے عاشقوں سے محبت، ان کی کتاب سے محبت کریں، قرآن پاک سے محبت، ان تمام اعمال سے محبت۔ اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے اندر آپ کی میں ختم ہو جاتی ہے اور پروردگار ان کے صدقے کے اندر ہمارے لیے اس پورے جہان کی جو آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اور آسائشیں جھولیوں میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی جھولی جو ہے وہ اشرفیوں سے بھر جائے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی جھولی میں سکون ہی آ جائے نا کہ میں رب تیرے سے راضی ہوں، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔